बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, हाथ चढ़ के वखा देते हैं उन्होंने। मतलब ये कि कल मौलाना फजल रहमान का एक इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने बातें की जिसका जवाब ज़रूरी समझा एक टीवी ने कि DGISPR से जवाब लिया जाए। और वो बातें क्या थी वो पहले आपसे पिछले व्लॉग में आपसे गुजारिश कर चुका हूँ और वो बातें आपके नॉलेज में हैं। DGISPR ने उनका जवाब दिया नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान का, और DGISPR को तो दो टोक अल्फाज में फिर जवाब दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। मतलब उधर से सवाल उठा, जवाब DGISPR की तरफ से आया और DGISPR को जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मुझे बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर याद आ रहा था या याद आ रहा है कि कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तो मतलब ये कि वो जो हम में तुम में करार था वो ख़त्म हो गया। असल बात की तरफ आते हैं और वह बात ये है कि वो कहते हैं कि यानी कि DGISPR ने मौलाना फजल रहमान के नाम लिए बगैर, यानी जो उन्होंने एतराज़ात उठाए थे कि जनाब के अगर बात होगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट से, तो जब वो अपनी सीरियसनेस दिखाएंगे और फिर आइन के अंदर रह के आइन की और जो कानूनी मामलात हैं वो ठीक करने के लिए अपनी गलतियाँ, ये उन्होंने अल्फाज जो कोट एंड कोट इस्तेमाल किए कि जो पाकिस्तान के साथ गलती की गई है, पाकिस्तान को जिनके बुरे नताइज का सामना है, तो उस गलती के जो ज़िम्मेदार हैं उनको एहसास होना चाहिए। फिर आगे उन्होंने चल के कहा कि हमसे राब्ते होते हैं, मतलब हम लिहाज करते हैं और नाम नहीं लेते। तो इसका जवाब दिया DGISPR ने कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, ये है वो, इस तरह की उन्होंने बातें की। और अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई टेलीफोन कॉल का, कोई मुलाकात का, तो वो हमें दें, मंजर आम पर लेके आए, खाली मफरूज़ों पे बात ना करें। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बड़ी मानी खेज़ जवाब दिए और ज़ाहिर है कि वो जवाब DGISPR को ही बनते हैं। पहली बात तो उन्होंने कही कि जी कि अगर DGISPR कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, तो हमारी पार्टी भी तो यही कहती है और यही ख्वाहिश करती है कि नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी के जो इमरान खान की हुकूमत है इसको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, PTI के पास तो मतलब ऑर्गेनिकली तो उसके पास सपोर्ट ही नहीं है, ना पब्लिक में ना उसके, वो मांगे तांगे की पार्टी है। और मुझे भी लगती बात ये है, आसिफ अली ज़रदारी कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात ठीक लगती है। मतलब वो जोड़ के बनाई हुई है ना कि बाँ ओदी सिर ओदा लत्त ओदी, ये जो फिर ऊपर से इत्तेहाद मखलूत हुकूमत, ये जो मतलब ये ट्रेनों में भर भर के, जहाज़ों में भर भर के, जहांगीर तरीन के जहाज़ों में लोग ला के जोड़े गए। और इलेक्शनों से पहले जिसको प्री पोल रिगिंग भी कहा जाता है कि किस तरह जनूबी महाज और फलां इलेक्टेबल्स को धकेल के भेजा गया PTI की तरफ। और यही उनका इशारा था। कहते हैं कि उनके पास अगर इनकी सपोर्ट, ये ज़बरदस्ती खड़ा किया हुआ है इनको, अगर वो ना हो तो कभी वो जनाब कहते हैं कि कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से ये सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, कभी नैब को आगे ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी इत्तेहादी को लाइन पे रखने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इस हुकूमत को खड़ा किया गया है, अदरवाइज़ ना इस हुकूमत की कारकर्दगी है, ना इसके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है। तो वो कहते हैं कि अब अगर वो कह रहे हैं कि जनाब के वो इनके मतलब ये कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं होगा, तो कहते हैं कि फिर तो हमें नज़र आ जाएगा, क्योंकि PTI जो है वो उसको अगर दूसरी तरफ से मदद नहीं मिलती तो ये निज़ाम के लिए अच्छा होगा, ये जमहूरियत के लिए फ़तह होगी। अगर खुदा न खास्ता इनको सपोर्ट की जाती है तो फिर ये अदारे मुतनाज़ होंगे। और मतलब एक सियासतदान तो इससे ज़्यादा क्या खुल के बात करेगा कि भाईजान इल्ज़ाम फिर टाटे दे आएगा। और वो कहते हैं कि जी के 2018 के इलेक्शन से हो सकता है आपने सीख लिया हो, क्योंकि आपने 2018 का इलेक्शन जो है था वो जो इल्ज़ाम है PDM का कि रिग किया गया, फिर ये कि जो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो रिग की गई, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी धांधली हुई। धांधली उन्होंने इस तरह अल्फाज किए हैं कि वहाँ पे भी जो कुछ हुआ वो आपने देखा, तो अब भी अगर वो कुछ होगा तो फिर ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि इस हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह से
کہ جی کہ ان کی میجورٹی نہیں بن رہی سینٹ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پھر ایک کبھی آرڈیننس کبھی ترمیم کبھی سپریم کورٹ ریفرنس، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح مرضی اس کو سپورٹ کر لیں، آپ نے اوپن بھی کروانی ہے بیلٹنگ، وہ بھی کروا کے دیکھ لیں، ہم آپ کو ہرا کے دکھائیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو بڑی خوفناک بات کی بلاول بھٹو زرداری نے، کہ آپ جس طرح کر کے ہمیں پیغام دیتے ہیں، اب یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں پیغام، یہ کس کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی کہ سسٹم کے اندر رہ کے چلیں اور سسٹم کے اندر رہ کے یہ جو تبدیلیاں لائیں، تو پھر اگر آپ ہمیں یہ جو اس طرح کر کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کی حکومت کو، کہ کبھی جناب کے سینٹ کا الیکشن جتوانے کے لیے آپ کبھی آرڈیننس جاری کروا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پھر وہ جو ہے نا سسٹم کے اندر رہ کے جو ہمیں چلنے کا کہا جا رہا ہے، وہ پھر آپ وہ کمزور کر رہے ہیں آپ اس کو، یعنی پھر آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئے، ہم انی ڈال دیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باتیں پچھلے دنوں بڑی عام چلی تھیں کہ پاکستان کی جو مقتدرہ حیت ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے آصف علی زرداری کو بیسکلی قائل کیا تھا کہ جناب کہ آپ کو درمیانی راستہ نکالیں، یہ جو مولانا فضل الرحمان اور خصوصاً نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ جو کم چکی کھڑے ہیں کہ جی کہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ نے مسلط کیا ہے، نام لے لے کے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں آپ۔ تو اس طرح کی وہ بیسکلی چاہ رہے تھے، جو خبریں سامنے آئیں کہ جی ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اس لیول کی ایجیٹیشن، یہ جو جلسہ کر لینا کہ جی کبھی آج لاہور میں جلسہ، یہ تحریک تو ہو سکتی ہے ایک ایویں، ایجیٹیشن نہیں ہوتی یہ والی۔ ایجیٹیشن بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے، ہم نے وہ ایجیٹیشن دیکھی ہوئی ہے، اور کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اور اپنے جو بزرگ ہمارے جو اسلاف ہیں صحافیوں کے، ان سے سنا ہوا ہے کہ ایم آر ڈی والی ایک ایجیٹیشن تھی، پھر وہ جو 9 ستاروں والی ایک ایجیٹیشن تھی جس کو پی این اے کی موومنٹ کہتے ہیں، پائن وہ سڑکوں پہ پھر آپ کو کھلارے نظر آتے ہیں، سڑکوں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈنڈے پڑتے، ڈنڈے کھاتے، پتھراؤ ہوتے نظر آتے ہیں، ایک انریسٹ پھیلتا ہے ملک کے لیے، اور ملک دے اگے بڑے جناب ہم نے اس کو سونے کے تمغے لگا دیے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ بڑی اکانومی پہلے بہت اچھی، بہت ڈالر چھاپ رہا ہے پاکستان، یا کہ لوگوں کو قرضہ دے رہا ہے، یوں کر کے بانٹ رہا ہے، ہاں پائن قرضہ لینا ہوں اسی لوگوں کو، اور پھر یہ کہ سرمایہ کار بھاگ چکا ہے پاکستان کا، وہ لوکل ہو یا غیر ملکی سرمایہ کاری ہو، پاکستان کی اکانومی کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اور دنیا میں اب جو نیا ایک فنامنا آیا ہے کہ اکانومی ڈکٹیٹ کرتی ہے، کہ اگر آپ کی اکانومی اچھی ہے، آپ نے اچھی کر لی ہے ملک نے، تو وہ ملک نہ صرف باقی ممالک کے اوپر ڈکٹیٹ کرے گا یا اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہوگا، اندرون خانہ کہ پھر آپ جو ہیں وہ یعنی مثال کے طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ڈالر چھاپ رہا ہو پاکستان، اور پاکستانیوں کو سکون کی روٹی مل رہی ہو، تو پھر عمران خان کی بات سنی جائے گی نا جی، پھر عمران خان صاحب کو یہ شو آف ہینڈس یا یہ وہ خطرے محسوس نہیں ہوں گے کہ جناب سینیٹر رل گئے دوجیاں دے نال، تو میرے سینیٹر میری بات نہیں مانیں گے، تو یہ قانون سازی کر لو، عدالت میں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، تو یہ والے پرابلم جو ہیں پھر نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا جو پاکستان کی فیصلہ ساز ہیں، 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے کوئی وعدہ وعید کیا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے بعد کہ وہ جو نیوٹرل رہنے کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا، وہ شاید پورا نہیں کیا جا رہا، کہ وہ کہا گیا تھا نا کہ عمران خان صاحب کو بھی پھر ادھر بھی پیغام پہنچایا گیا کہ پائن تسی جانو عمران خان جانے، آپس لڑو مرو، جو کرنا ہے یہ ہے وہ کریں، تو ہم نے تو جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو وہ بلاول بھٹو زرداری کو لگ رہا ہے کہ پھر ایک بار ہاتھ ہونے لگا، کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو کہ جو لاسٹ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی جو سربراہ کانفرنس ہوئی ہے یا جو ایک بیٹھک ہوئی ہے، اس میں جو انس ہیں مولانا انس، ان کا نام ہے انس نورانی، معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ لقمہ دیا گیا ہے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے، یادداشت میری ذرا خاصی کمزور ہو رہی ہے، تو عمر کے اثرات شاید ہوں، تو انس نورانی صاحب نے یہ ایک ہلکا سا تانا مارا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آپ کو تو گلگت کا الیکشن بھی جتوانے کا کہا گیا تھا کہ ہم وہاں پہ مداخلت نہیں کریں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ گلگت میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ انس نورانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ لینے گئے تھے سیٹیں، لینے گئے تھے حکومت، وہاں سے 2 انڈے ابلے انڈے نہیں آپ کو ملے ناشتے میں۔
تو لہٰذا ان پہ ٹرسٹ نہ کریں. یہ نون لیگ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو آپ ان ہاؤس کا آپ نے ایک راگ الاپ رہے ہیں، ان ہاؤس میں بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا. تو پوائنٹ از دس، اب پوائنٹ جو بنتی ہے، جو صورتحال سمجھ آ رہی ہے تصویر، وہ یہ ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری کو یا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اچھے سیاستدان کی طرح وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ یار کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہارٹ پرسوٹ جس کو کہتے ہیں، کہ پیچھا کر رہے ہیں کہ میرے نال نہ دھوکھا ہو جائے، یا پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ کن کرا رہے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایتکی نہیں کرنا ساڈے نال ایویں، نہیں تو اسی جناب برا پیش آواں گے، بالفاظ دیگر. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو خبر ہے کہ پائن پھر ساڈے نال ہاتھ دھون لگا. تو ظاہر ہے کہ یہ اشارے ہی ہوتے ہیں سیاست میں، اور وہ اشاروں سے ہی آپ کوئی نہ کوئی نتائج اخذ کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو نے ہو سکتا ہے ان کو کوئی شک گزرا ہو، پی ڈی ایم کو گزرا ہو کہ یار کہ یہ تو پھر نہ ساڈے نال ہاتھ دھون لگا، تو لہٰذا وہ انہوں نے ایک طرح سے ایک تنبیہ کی ہے کہ ایتکی نہیں، پائن ایتکی نہیں. تو ظاہر ہے کہ سیاست ہے، اور سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ظاہر ہے کہ 70 سال کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا پاکستان کی پاور پالیٹکس اور پاور سٹرکچر میں اس کا ایک رول ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی کرتا رہے سو کرتا رہے، لیکن ایک رول ہے. تو لہٰذا اس رول کو سمجھ کے چلنا ہوگا اور اس رول کو تسلیم کر کے چلنا ہوگا آپ. اور کیونکہ اس کریکٹر کو اس طرف پی ڈی ایم میں کوئی قابل اعتبار بندہ نظر نہیں آ رہا کہ کل کو یہ ہم پہ سواری نہ کر لیں آ کے کہ جی جس طرح انہوں نے باتیں کی بڑی خوفناک قسم کی، اور آ کے یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے مورے چڑھ جائیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک مسٹرسٹ تو ہوگا. تو لہٰذا ان کے لیے بہترین گھوڑا، یعنی ایک یہ تجزیہ ہے، ایک خیال ہے، تو وہی ہے جو ان کو لے کے چل رہا ہے. باقی جو ہے وہ صورتحال سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ بہت کچھ بتانے والے ہیں ہمیں، اور پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا یہ سینٹ کے الیکشن کے نتائج ضرور بتائیں گے ہمیں. فی الوقت اتنا ہی کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ مجموعی طور پر اور بالخصوص بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً ڈی جی ایس پی آر کو جواب دے رہے ہیں کہ جناب کہ اب آپ کو واقعی نیوٹرل ہی رہنا پڑے گا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.